الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. اس آیت سے پہلے بغیر تفصیل کے یہ ذکر کیا جا چکا کسی بھی مرنے والے کے متعلقین میں، چاہے وہ متعلقین بچے مرد بچے ہوں یا عورت بچے ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مرحوم کے چھوڑے گئے مال کے وارث حقدار ہوا کرتے ہیں، انہیں محروم نہیں کیا جا سکتا. یہ ذکر کر کر جس کو کیا دینا، کتنا دینا، کیا حساب سے دینا، کون کس قدر حقدار ہوتا ہے، اس کی تفصیل کو ذکر نہیں کیا گیا. اس کی تفصیل آج کی اس آیت سے ہے. یہاں 2 آیتیں ہیں، دونوں آیتوں میں حساب کتاب ہے. یہ حساب و کتاب کی دنیا ہے. پھر ایک آیت اس سورے کے اختتام پر آئے گی. جملہ سے 3 آیتیں ہیں، لیکن اس کی تحقیق اور تشریح تفسیر 300 صفحات سے زیادہ پڑے. صرف ہم ان آیتوں کا صرف ترجمہ کر کر چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ رشتہ داری ایک مرحوم سے متعلق افراد کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. جو شخص مرتا ہے اس کے پیچھے رہنے والے کی نوعیتیں ایک نہیں ہیں یا انتہائی اختصار کے ساتھ ہے. اور پھر یہاں صرف فی صدی میں وضاحت ہے، اس کی تفصیل حساب و کتاب سے. عام علماء بھی ہاں یہ حقدار بنتا ہے، اتنے حصے کا حقدار بنتا ہے، اتنا ہی بتا سکتے ہیں. وہ اتنے حصے کو کیلکولیٹ کرنا، ساری دنیا میں تقسیم کرنا، یہ بھی ایک مستقل علم ہے. جتنے دینی تعلیمات اور مدارس ہیں، اس نصاب کو، اس کورس کو لازماً طالب علم کو اس میں تیار کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، حساب کتاب کا طریقہ بتاتے ہیں. وہ بھی اس حد تک یہاں تک لا لیتے ہیں کہ جب مرحوم کی پیچھے رہنے والے افراد اگر اس شکل میں ہوں تو اتنے فیصد سے پھر اس مسئلے کو 12 میں تقسیم کریں گے، 6 میں تقسیم کریں گے، 64 میں تقسیم کریں گے، 106 حصوں میں تقسیم کر کر اتنے حصے فلاں ہو جائیں گے، اتنے حصے فلاں ہو جائیں گے، اتنا حصے اس میں سے اس کو جائیں گے.
مرحلہ ہے، کوئی انسان اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ یہ بات بھی پہلے گزر چکی ہے، کوئی بھی مرحوم کے مال کے حاصل کرنے میں وڈرا بھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کو نصیب مفروضہ فرض قرار دیا ہے۔ بے تعلق ہونے سے اس کی بے تعلقی ہوتی نہیں، تو گویا وراثت کا مال لازمی طور پر اپنا حق حاصل کرنا ہے۔ حاصل کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں دیں گے تو وراثت نہیں رہی آپ کی طرف، اب آپ کی کیا آپ کے ہاتھ میں آیا، آپ کی حیثیت ہو گئی، اب وہ تحفے کی شکل ہوگی، ہدیے کی شکل ہوگی، مہربانی کی شکل ہوگی، احسان کرنے کی شکل ہوگی، کچھ بھی ہوگی۔ یہ بھی بات بتا دی گئی مما قل منہ او کثر، چاہے ملنے والا مال انتہائی معمولی ہوتا کیوں نہیں یا بہت زیادہ ہوتا کیوں نہیں۔ تقسیم ہوتی ہے۔ میں جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے میں ایک صاحب کو تقسیم کے بعد حسابی دنیا میں ان کو 1 پیسہ حصہ آیا، صرف 1 پیسہ 100 پیسوں میں سے۔ سالار جنگ کے عزیز و اقارب میں دور کی رشتہ داری کی بنیاد پر شرعی مسئلے کے تقسیم میں وہ حقدار بنے 1 پیسہ۔ وہ 1 پیسے میں 50 تا 60 ایکڑ سے زیادہ زمین ان کے حصے میں ملی، وہ 1 پیسہ تھا۔ کئی بستیاں بن گئی ان کے حصے، تقسیم عمل میں ہے۔ یہ حساب کی دنیا میں اس طرح تقسیم ہوتے چلے گی۔ تو دوسرا مطلب جو چیزیں بتائی گئی رشتہ داری کے پھیلنے کے، جڑنے کے، اصل کون ہے، قریب کون ہے، ملتا کس کو ہے، محروم کس کو ہوتا ہے، یہ اصول ان 2 آیتوں میں ہے۔ اس کا تکملہ ہے اس سورہ کے آخر آیت میں۔ وہ پوری کتاب، پورے اصول وہ سب بتائیں گے نہیں، لیکن ایک عام اصول سے بات سمجھ میں آ جائے گی جو ترجمہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، یعنی حکم دیتا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اے وارثو، وراثت لینے والوں، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تمہارے لیے، لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے حکم تمہاری اولاد سے متعلق۔ وراثت والے مال میں جو شخص مر گیا اس کی اولاد، عربی میں اولاد سے مراد لڑکے لڑکیاں دونوں، بیٹے بیٹیاں دونوں، عمر کی قید میں۔ جیسا کہ زمانے جاہلیت میں صدیوں سے یہ لوگ عمل کرتے ہوئے غلط اصول پر نابالغ بچے کو حوالے نہیں کرتے تھے کوئی قسم کا مال، اور عورت کو چاہے چھوٹی ہو کہ بڑی ہو مرحوم کے پیسوں میں سے 1 پیسہ کا بھی حقدار نہیں سمجھا کرتے تھے۔ چند واقعات اس زمانے میں ذکر کر دی گئے، چند یہ چیزیں مطلق احکام کو ذکر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی تاکید حکم ہے اولاد کے بارے میں۔ سب سے پہلے اولاد کا ذکر مرحوم کے یہ فروعات ہیں، یہ بتانا بھی ہے کہ مرحوم کے مال میں سب سے زیادہ قریب سے قریب تر زیادہ حق رکھنے والا مرحوم کی اولاد کا حق ہے۔ ماں باقی حقوق دوسروں کے لیے بعد میں، جو بھی مرا ہے اس کا سب سے قریبی، سب سے زیادہ حق رکھنے والا اس کی اولاد ہے، چاہے وہ بیٹے ہوں کہ بیٹیاں ہوں، 1 ہو کہ 1 سے زیادہ ہوں، نوعیتیں کچھ بھی ہوں۔
نکاح حلال ہو. نکاح حلال ہو. مثلا اس کی بھی تفصیل، یہ مسائل کا فوراً اسی کی تفصیل آنے والی. یہ 2 آیاتوں کے بعد چند چیزیں، اس کے بعد اسی کی تفصیل. 2 مہینے، 2 حقیقی مہینے نکاح میں نہیں رہ سکتے. اس واقعے کو میں اسی محلے کے اندر بھی دیتا ہوں. مسلمان، اس کی بیویاں 2 حقیقی بہنیں، دونوں سے بھی 5-5 6 اولاد. اب شاید وہ محلہ تبدیل کر چکے ہیں. پہلی شادی قانونی، دوسری شادی اسلامی اعتبار سے غیر قانونی. جب وراثت تقسیم ہوگی تو پہلی شادی والے اولاد کو جائے گی، دوسری اولاد کو وہ وراثت کے مستحق بھی نہیں ہوگی بننے کو. شریعت مانے عمل کرے اللہ کے حکم، چاہے کتنے بھی بچے ہو جائے. جس وقت بھی مسئلہ سمجھ میں آ جائے، فی الفور جو پہلا نکاح ہوا وہ باقی رہے گا، دوسرا نکاح باقی نہیں. تو پھر ایمان میں پلٹ کر آئے گا. وہ سارے مسائل پھر بعد میں آئیں گے. 5-6 آیتوں میں اس کی تفصیل ہے. یہاں سے وراثت سے متعلق 2 ہفتے پہلے یہی مسئلہ آیا. جمعے کے اخبار میں خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے نسبت بچوں میں بس اسی قسم کا 2 بہنوں والا مسئلہ تھا. اس کی تفصیل بھی نام رکھ لیا گیا مسلمان، کتے مسلمان. کبھی کبھی جمعہ کو شریک ہو گئے، کبھی عید کو عید. واجب درجے کی کسی چیز میں چھوٹ جاتا ہو سہو سے، سجدہ سہو کرنا ہے. لیکن شریعت نے عید کی نماز میں جماعت بڑی اور کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، واجب کے چھوٹنے پر بھی سجدہ سہو نہ کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیے کہ بہت سارے ایسے رہتے ہیں جو زیادہ عادت نہیں ہے ان کو نمازوں میں آنے کی. سجدہ سہو سے ان کو الجھن پیدا ہوگی، کنفیوژن ہوگا، اور نماز صحیح کرنے کی بجائے ایک نماز کی اس میں گڑبڑ ہوتی ہے. تو سجدہ سہو نہ کرنے پر بھی وہ عید کی نماز کے ہونے کا ذکر ہے. ایسا ایک مقام پر ہوا، ایک بڑی جماعت، بڑی تعداد میں لوگ آواز نعرے لگانے لگے. اس نعرے کے ساتھ ہم سال میں صرف 2 مرتبہ عید کو عید ہی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں تو ہم کیسا کریں گے؟ تو دوبارہ صحیح پڑھائیے، کیونکہ ہم کو سال میں ایک ہی بار پڑھنا ہے. وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ تقسیم کی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تاکید ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. زندہ لوگوں کو بول رہے ہیں اگر تم مر جائے تو تمہاری اولاد کیا ہوگی، اس کو کیا ملے گا. آسان حساب بتا دے، وہ حساب کی بڑی تفصیل بنتی ہے. للذکر مثل حظ الانثیین. مرد بچہ ہے تو اس مرد بچے کو اتنا جو عورت بچی کو جو ملنے والا ہے، عورت بچی کو ملنے والے حصے کے 2 لڑکیوں کو جو ملے گا اتنا حصہ ایک لڑکے کو ملے گا. 2 لڑکیوں کو جو ملے گا، 2 بیٹیوں کو جو ملے گا، 2 بیٹیوں کو جتنا مال مل رہا ہے اتنی مقدار ایک بیٹے کو ملے گا. لہذا تقسیم کا طور پر اگر ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو بیٹے کو 2 بیٹیاں سمجھو. بیٹی ایک ہوئی، جو گنتی میں بیٹا ایک ہے، تقسیم کرنے کے لیے حساب میں اس کو 2 سمجھیں گے، یعنی 3 حصے کریں گے مال کے. 2 حصے بچے کو جائے گا، 1 حصہ بچے کو جائے گا. ان تمام مسائل سے پہلے ہر آیت کے ختم پر یہ تاکید کرتے چلتے ہیں
یہ سب تقسیم کی باتیں بعد میں. حقیقی اولاد کو بھی دینا بعد میں، جوروں کو بھی دینا بعد میں، ماں باپ کو بھی دینا بعد میں، بہنوں کو دینا بعد میں. ان تمام سے پہلے مرنے والے کے تجہیز و تکفین اس کے پیسوں میں، وہ تقسیم اس کے پیسوں میں سے پہلے نکالنا. تو دوسرا کر سکتا ہے، وہ الگ بات ہے. اتنی بات یاد رکھنا، اپنی تجہیز و تکفین کے انتظامات، اس کے لیے حساب کتاب پیسہ خود رکھنا. اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے احکام خداوندی پر عمل ہوتے ہوئے، اس کا الگ حساب کتاب اپنی حلال پاک کمائی سے. یہ میری تجہیز و تکفین کے. اب یہ زمانہ شہری زندگی میں تو یہ بڑا بھاری بھرکم خرچے والی بات ہے. خبر کی ایک ایک زمین بھی مقام کے لحاظ سے الگ الگ ویلو رکھتی ہے. اس کی بیسیوں قبرستان حیدرآباد کے آپ مردے کو لے کر جائیے، بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، براہ کرم اپنے جنازے کو آگے لے جائیے، یہاں پر جگہ نہیں. آپ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا جنازہ پیچھے سے آتا، اندر داخل ہوتے رہتا، اس کے لیے جگہ آپ کے لیے نہیں. یعنی اس نے خریدا، انہیں حاصل کیا. تم خرید نہیں سکے، تم پیسے دے نہیں سکے. ہم ٹوپی کرتا پہنتے ہوئے چند ایک نمازیں پڑھ کر ہم مسلمان سارا یہ مستقل ایک انتظام مسلمانوں برادری کی جمعیت کا، اس کی کمی ہمارے پاس. صرف حدود بارکس میں تنظیم کے ساتھ ہے، وہ مرنا دفن ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے ایک جمعیت بنا کر رکھ دی ہے، سالانہ اتنا حساب کے لحاظ سے چندہ. مرنے کے ساتھ ہی تجہیز تکفین کا، خدوائی کا سب کچھ انتظام وہ پورا تنظیم کر لیتی ہے. عرب دنیا میں تو خود گورنمنٹ حکومت کر لیتی ہے، بلدیہ کے حوالے کر چکی ہے. بعض چھوٹی موٹی تنظیمیں جو تشہیری دنیا میں نہیں ہے، وہ اعلان بھی نہیں کرتی. جیسے مسجد پلٹن سرفخاص کی اعلان نہیں کرتی. مستحق لوگوں کے جانے پر رعایتی اس میں کفن کا انتظام کرتے ہیں، پر اعلان نہیں کرتے ہمارے پاس ایسا ہو. سب ادھورے ناکام، ناتمام کام وغیرہ وغیرہ. خیر مسائل ہوئے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اولاد کے لیے مرد و بچوں کو دوہرا ملے گا، لڑکیوں کو اکیلا ملے گا. اب اس کی شکلیں جتنے مختلف ہوتے چلی گئی. یعنی باپ کے مرنے کے وقت پر جو بچے زندہ ہیں، بچے بچیاں، وہ وراثت کے مستحق ہوتے ہیں. باپ کی زندگی میں جو بچے یا بچیاں مر چکے ان کو وراثت نہیں. جب وہ وارث نہیں تو ان کے بچوں کو بھی وراثت نہیں. مرنے کے بعد کی تقسیم. اگر یہ بچیاں فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر یہ عورت بچیاں 2 سے زیادہ ہوں تو 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پورے مال کا تیسرا حصہ، پورے مال کو 3 حصوں میں بانٹیں گے. 2 ثلث دیا جائے گا. کفن دفن پھر کچھ وصیت کیا تو وہ اگر قرض وغیرہ ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی. مرنے والا اگر یہ بھی لکھ دیا یا کہہ دیا تھا جس کی گواہ کوئی موجود ہو، مجھے حج کرنا تھا میں حج نہیں کر سکا، تو پھر اس کے حج بدل کی ذمہ داری آ جائیں گی وارثین کے اوپر.
بہت سارا خرچ ظاہر ہوا تو سارا کا سارا خرچ ادا کرنا پڑے گا مال میں سے. اگر مال اتنا نہیں ہے تو پھر بحیثیت بیٹا ہونے کے ذمہ داری آئے گی، ادا کرنا ضروری فرض ہے. ہم نہیں کہیں گے، اخلاقاً ادا کرنا پڑے گا. ادا کرنے پر ادا ہو جائے گا مردے کی طرف سے. اسی طرح اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میرے ذمہ روزے فرض تھے، اتنے بہت سے روزے چھوٹے ہوئے ہیں زندگی میں، اس نے اس کا کفارہ بھی فدیہ بھی ادا نہیں کیا ہے. ہر روزے کا جو فدیہ ہے وہ بھی وراثت کے مال میں سے نکالنا پڑے گا، تو روزوں کی ادائیگی ہو جائے گی. حج بدل کرانے پر حج ہو جائے گا. میں فلاں کے طرف کروں گا، یہ حج ہوتا نہیں. حج بدل اسی کو کہتے ہیں جس کی طرف سے کی جا رہا ہے اس کی اجازت ہونا. مرحوم اگر وصیت کیا تھا تو آپ کر سکتے ہیں، اگر وصیت کے بغیر کرتے ہیں تو ہوگا نفل ہونا. فرض ذمہ داری سے ساقط نہیں ہوگا. اسی طرح روزوں والے مسئلے میں بھی اگر وہ وصیت کیا ہے تو فدیہ دینے پر اس کے روزوں کی ادائیگی ہو جائے گی. نہیں کیا ہے، ہم کرتے ہیں، اس کی طرف سے فدیہ دیتے ہیں مرحوم کو راحت پہنچانے کے لیے، تو فرض جو ذمہ تھا ساقط نہیں ہوا. ہاں نفل چیز ہوئی، ثواب کی چیز ہوئی. ایک صحابیہ نے آ کر یہ ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالی اعتبار سے میرے والد پر حج فرض ہے، لیکن اب عمر کے اس مرحلے میں گزر گئے، چل رہے ہیں کہ مدینے سے مکے کو حج کرنے کی غرض سے جانے کے لیے جو اونٹ پر جانا پڑتا ہے، بیٹھ کر اس کے اونٹ کی کھجاوے کی لکڑی کو بھی پکڑ کر بھی تھام کر بھی بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے والد کے اوپر قرض ہے تو والد کی طرف سے قرض اگر ادا کر دیتی ہو تو کیا ادا ہوگا یا نہیں؟ یہ سوال انداز میں پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ ہاں، تو لہذا تم حج کرو، تمہارے والد کا حج ہو جائے گا. یہ دو عبادتیں ہیں، حج اور روزے والی. اس کا متبادل ہے. حج میں بدل ہے، اس میں فدیہ ہے، نماز میں نہیں. نماز میں نہیں، چاہے وصیت کرو، نماز آپ کو خود ادا کرنا ہے. احناف میں بھی، حنفی مذہب اور مسلک کی ایک اہم ستون ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد بن الحسن الشیبانی، امام ابو یوسف جن کا نام یعقوب ہے، یہ تینوں کے اوپر یہ کشتی چلتی ہے. مذہب حنفی کی وضاحت امام ابو یوسف سے، امام محمد سے ہی پوری تفصیل ہے. امام محمد نے وضاحت سے ایک جگہ لکھا ہے نمازوں سے متعلق، اس کا بدل تو ہے نہیں ہے. روزے کا جیسا فدیہ ادا کرتے ہیں اس طرح ایک نماز کے لیے ایک فدیہ، وہ تو روزوں سے اور مشکل ہو. جن میں 5 نمازیں 5 فدیے تو ادا کرنے پر احتیاطاً امید توقع کی جا سکتی ہے کہ مرحوم کے لیے باعث سہولت ہوں گا، اس کے ذمے سے فرض ساقط ہو رہا. یہ ہم بھی نہیں کہتے، اللہ چاہے تو قبول کرے، نہیں تو ثواب جاریہ ہے. جرأت کرتے اتنا آگے بس اتنا اقدام کیا ہے. اور پھر دیگر تمام کے تمام جو مذہب کا تعین کر کے بتانے والے ہیں، یہ مسئلہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو سارے کے سارے دیگر فرائض خود ادا کرنا پڑتا ہے. وہ ساری چیزیں ہونے کے بعد پھر وصیت پورے مال کو
3 حصوں میں تقسیم کر کر 1/3 کو علیحدہ کر کر ول، وہ ول بھی جو وارث نہیں ہے ان کے حق میں اگر ہے تو لا وصیت لوارث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو کر کہہ دے باپ میں یہ بیٹے کو یہ فلاں بیٹوں کو اتنا زیادہ، یہ سب لغو اور بیکار، اللہ کے حکم میں فیصلے میں مداخلت نہیں، اتنی مہربانی ہے تو زندگی میں حوالے کر دینا، حوالے کرنے کے طریقے سے کہہ دیا تھا یہ بھی اعتبار نہیں، کہہ دیا تھا مرحوم ایسا فرماتے تھے اس کا اعتبار نہیں، مرحوم نے زبانی کہہ کر مجھے حوالے کر دیا ہے اس کا اعتبار نہیں، وصیت کچھ بھی نہیں، فلاں کو اتنا زیادہ، فلاں کو کم، میں فلاں سے زیادہ راضی تھا، خوش تھا، یہ مرحوم کی رضامندی ناراضگی سے تعلق نہیں، پھر مرحوم کا مال ہے، مرحوم کا نہیں ہے مال، پہلے بتا دیا گیا تھا، مرنے کے ساتھ ہی جب تک زندگی میں تھا اللہ دیا تھا، موت اس کو اللہ نے دیا، مال اللہ کا ہے، اللہ بانٹ رہے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت مرحوم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کا زیادہ حق بنتا ہے، نوعیت یہ سمجھنا ہے، زندگی بھر اس نے فلاں مرحوم کو تکلیف دیا، اس کو دینا نہیں، یہ آپ کی مداخلت، اس کو تکلیف دینے سے، اس کو خوش رکھنے سے اس سے کوئی تعلق نہیں مسئلہ، زندگی بھر تنگ کرتے رہی اہلیہ، یہ تو لا تعداد گنتی نہیں کی جا سکتی اتنے واقعات، تنگ کرتے رہی، تنگ کرنے والی بیویوں کو چھوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہو سکتی، تبھی تو تنگ کرتی ہے، پہلوانی گھر کے باہر ہو سکتی ہے، گھر کے اندر بھی نہیں جا سکتی، اکھاڑے کے نہ ہوتے ہوئے اکھاڑے سے بھی زیادہ مشہور پہلوان ہوا کرتی ہے، اس کے باوجود بھی جب وراثت کی تقسیم ہوں گی تو بیوی کو حق ملے گا، اس کی دوسری آیت میں بیویوں کی جو نوعیتیں پھر ان کو کیا ملنے والا ہے کل کے آنے والی آیت میں آئے گا، تفصیل کے ساتھ برابر حق ملے گا، بھلے ناراض تھا بیوی سے، بھلے تنگ کرتے رہی، تو کسی کی ناراضگی اور خوشی یہ زیر بحث بات نہیں، اور زبانی کہہ دیا گیا تھا یہ زیر بحث بات نہیں، تبھی تو ایمان سے تعلق ہے، اللہ کے حکم سے تعلق ہے، ہم نہیں سمجھے اس لیے سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھنے کے لیے سمجھانے والوں کو جانا پڑے گا، پھر بھی نہیں سمجھتے ہیں تو مسئلے کو لے کر، نوعیت کو لے کر عدالت میں کھڑے ہونا پڑے گا، اس کے ذریعے سے اس کو پورا کرنا پڑے گا، میں نہیں مانتا ہوں، میں کون ہوں؟ اللہ ہے، اللہ کو مانتا، ان ساری چیزوں کے بعد تقسیم، اگر یہ لڑکیاں بیٹیاں 2 سے زیادہ ہوں تو 2 ثلث، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر صرف ایک ہی، یعنی لڑکے نہیں ہیں، خالی بیٹیاں ہیں، خالی بیٹیاں ہیں، مرحوم کوئی صرف ایک بیٹی تھی یا 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو پورے مال میں سے 2/3 دونوں میں، یا 2 سے زیادہ، بس کو بچے ہوتے ہیں، 8 10 بچے ہوتے ہیں، کثرت اولاد کا تصور ایک ہیبت ہے عملی طور پر ہندوستانی معاشرے میں رہنے بسنے والے انسانوں، روٹنگ میں پڑھ لیتے ہیں خطبے میں، زیادہ جنم دینے والی عورت سے شادی کرو، پھر انہیں کہتا ہے نہیں، ایک ڈیلیوری کے بعد اس کو نسبندی کر دو، 2 کے بعد کر دو، 3 کے بعد کر دو، اس کے بعد نہیں ہونا، بس یہ ہے توبہ توبہ، زبان سے نہیں بولتا، پریکٹیکلی لائف وہی ہے،
دوسری شادی کی ضرورت بھی نہیں رکھتا، چونکہ پہلی کو سنبھالنے کی طاقت نہیں، تعلیم بھی نہیں، استعداد بھی نہیں، صلاحیت بھی نہیں، شادی کی حقیقت کو سمجھا بھی نہیں، بس 4 پیسے آ گئے، 4 پیسے لوٹنے کے انداز سے لوٹ لیا، نے ان کی خواہش کی بنیاد پر، ان کی خواہش کی بنیاد پر، ان کی خواہش کی بنیاد پر جھوٹے سہارے کہہ دیا۔ پورے نتیجہ غور کر کے نکالو، دولہا کہاں ہے؟ لڑکی کا غلام ہے، بیچاری پھر بھی ریسپیکٹ دیتے، میرے سرتاج، میرے فلاں آج، اور کل کا لقب دے کر تعظیم دیتی ہے۔ پھر آنے والی اولاد کے اندر غلامی کا تصور رہے گا، قیادت کا تصور کہاں سے رہے گا؟ ماں باپ کی فکر، تعلیم، تربیت، اولاد ہے۔ فطری خونی اعتبار سے استعداد، صلاحیت شفٹ ہو جاتی ہے، اب اس کو نکھارنا پڑتا ہے۔ جتنے ہیرے موتی ہیں آپ کے سامنے لا کر ڈال دو جس کے اصل میں، آپ تو ٹھوکر مار کے جائیں گے اس کو تراشنا پڑتا ہے، پہچاننا، پھر تراشنا، بنانے، تو پھر وہ لا قیمت بن جاتے ہیں، بے حد و شمار قیمت والی ہو جاتی ہے۔ یہ استعداد و صلاحیت اللہ نے اس طرح منتقل کرتے ہیں، اب اس کو تیار کرنا، اجاگر کرنا، ظاہر کرنا۔ اگر 2 سے زیادہ ہوں تو پورے مال کا 2/3 حصہ ان کے حوالے کریں گے، بچے گا 1/3۔ اور اگر ایک ہی بیٹی تھی، پورا جو کچھ مرحوم کا ہے، پوری دولت کا نصف حصہ، پورا 50% بیٹی مالک بنے گی۔ قتل و غارت گری بھی اسی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اکثر وہ لوگ جو مالدار ہوا کرتے ہیں، جو مسائل کو جانتے ہیں، اکلوتی اولاد ہونا خطرہ رہتا ہے کے لیے، خاندان کے افراد مارتے ہیں، کھلا آ کر نہیں، پچھلے دروازے سے۔ آج کل کس طرح میں سپاری دینا کرتا ہوا، اور جب مال والا ہے انہیں خاندان میں بھی اس کا ایک درجہ مقام ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا تجربہ یہ ہے، پیسے کے اعتبار سے آپ کی پوزیشن اچھی ہے تو خاندان میں بھی آپ کا مقام نمبر 1 اور نمبر 2 پہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد شرافت والی چیز، پیسے کے ساتھ اجل کا قوم ان صرت غنیا، تابعیوں میں شمار ہے ابو العطیہ کے اشعار میں سے، تیرے پاس اگر تو پیسے والا ہے تو ساری کی ساری قوم تجھ کو بزرگ، بڑے درجات، ریسپیکٹیبل مین بنا دیتی ہوتا ہے۔ تو خاندان میں بھی پیسے والوں کا ایک خاص پوزیشن ہو جاتی ہے، سارے کے سارے قابل تعظیم ہوتے ہوئے یہ تعظیم کے درجے میں بڑھ جاتا ہے۔ پیسے کی پوری مذمت کا اسلام ہے، پیسے کی تعظیم کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن اس کو اپنی حوث اور خود غرضی، دنیا داری، حق تلفی، ظلم و زیادتی کا ذریعہ بنتا ہے تو دوزخ کا سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دوزخ سے نکلنے اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا درجہ پانے کے لیے پیسے والے کو جو مرتبہ اور آسان طریقہ ملتا ہے، شب و روز تسبیح لے کر پھیرنے والے کا مقام بڑا مشکل سے آگے بڑھتا ہے۔ دل سے جوڑ کر رکھنے والی چیز، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، محبوب شے ہے۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، فقیر آیا، نکالا، پھر بھی 2 مرتبہ دیکھ لیتا ہوں اس میں کم قیمت والا سکہ کون سا ہے، وہ نکال کے میں دوں گا۔ اور یہ 2 کا سکہ دے دو، 5 کا آ گیا تھا، 5 کا تو فرق ہوتا ہے۔ تعلق محبت دل کا رہتا ہے، ڈالنے کے بعد یہ بہت کم سوچے گا، یہ بہت کم، گنتی ملنا مشکل۔ جس نیت سے ڈالا تھا، نکالا، انہیں نکلوایا، انہیں جمع کیا تھا، جو نکلتا پرواہ کے بعد دے ڈالو۔ بڑی خستہ حالت پہ ایک مرتبہ دکھا مجھے، مصروف ترین راستے پہ عجیب کیفیت والا ایک شخص،
ابھی ایک آدھ مہینے پچھلے کی بات ہے، اچانک دل کے اندر خیال آیا چلو اس کو کچھ دے دیں گے. دیتے ہوتے خیال آیا، جیب میں ہاتھ ڈال کر نکالا، 10 کی نوٹوں کو مشتمل تھا. پرانی نوٹ مجھے نئی نوٹ دیں گے لوگ اس حالت میں رکھتے ہیں. میں ابھی چیک کر رہا تھا، اس کو دینے لگا. اس نے کہا پورے ادھر ڈال دے. اس میں سے نکالنے بعد پورے ادھر ڈال دے. اب کوئی چارہ نہیں تھا، پورے کے پورے ڈال دے. نیت تو 10 کی نوٹ دینے کی تھی. ارادہ یہ تھا کہ اس میں سے ذرا سا وہ لپٹ کے کر کے رکھنے، پھٹ نہ جائے. اس کے بعد اچھی حالت والی نوٹ نکال کے دوں گا. تو اس نے کہا کہ پورے ڈال دے. ٹھیک ہے پورے ڈال دے. تھے 10 نوٹ ہیں، کتنے تھے پتہ نہیں، 4-6 کچھ زیادہ نہیں. ڈال تو دو. بڑی آزمائش کے گھڑے آتے ہیں، وہ سیکنڈ کے مرحلے میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اب وہ ولا تیمم الخبیث اللہ نے حکم دیا. پرانے نوٹ دیے ہوئے تو ویلو ہوئی چاہیے، نہیں دیے ہوئے تو ویلو ہوئی چاہیے. نہیں، میرے جب ایک آدمی کی فطرت ہے، نہیں نوٹ کو الگ رکھتا، پوائنٹ کو پہلے نکالتا کرتا، ویلو ہوئی چاہیے، کوئی فرق نہیں. جب یہ فرق ہوا رہا تو دماغ پیدا ہو رہا، تو ایسی صورت میں جب اپنے جیب میں رکھنے کو جو اچھا سمجھ رہا اس کو دینے کی کوشش کر. یہ فرق کرنے والی چیز، کوانٹٹی اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. الگ. تو اور اگر ایک ہی بچی ہے، بیٹی ہے، تو یہ ہوگا کہ پورا آدھا مال دے دیں گے. اور پھر مرحوم کے ماں باپ اگر زندہ ہیں، ماں کو اور باپ کو لکلی واحد، ماں باپ کو ملا کر ٹوٹل نہیں، ماں کو الگ باپ کو الگ، سدس چھٹا حصہ. یہ حساب سے مہارت رکھنے والے بتائیں گے. آپ سارے سیدھے الفاظ میں آپ کو 6% دکھنا. چھٹا حصہ اس کو نہیں بولتے. پورے مال کو 6 حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد 15 چھکے 90 پرسنٹیج ملے گا تو 16% آئے گا. 6% چھٹا حصہ بولے تو 6% نکال لوں گا، یوں سمجھیں گے. وہ دنیا وہ حساب والے کر دیں گے اس میں. تو ماں کو سدس ملے گا، باپ کو سدس ملے گا مرحوم کے، میت کے. یہ اس شکل میں اگر امکان الاولد مرحوم کی اولاد ہے تو، بچے نہیں ہیں تو ماں باپ کو الگ ملے گا. ابھی بتائیں گے مرحوم کے لڑکا یا لڑکی یا لڑکے اولاد ہے تو ایسی صورت میں چھٹا حصہ ماں کو، چھٹا حصہ باپ کو، یعنی 2 سدس ہونے کے بعد بچے ہوئے مال میں سے اولاد کے لیے جو تقسیمیں وہ آئیں گی. اگر اولاد نہیں ہے، اولاد ہی نہیں ہے، انتقال ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہے، تو ماں باپ وارث بنیں گے. تو اب یہاں سدس کے دینے میں اللہ نے فرق نہیں کیا. ماں کو بھی سدس دی، باپ کو بھی سدس دی. انہوں مرد ہے انہوں عورت ہے مل کے فرق نہیں کرے. اب یہاں فرق ہو جاتا ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کو 1/3 دے دیں گے، سدس دے دیں گے. 2/3 جو ہے خود باپ کو چلے جائے گا. اب یہاں باپ کا حصہ بڑھ جائے گا. اولاد نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. اگر مرحوم کے بھائی ہیں فلی امی، ایسی صورت میں ماں کو سدس دیں گے. اب وہ سدس گیا، 1/3 جا کر سدس آ گیا. یہ ساری کی ساری تقسیم وصیت کے بعد جو وصیت کر کر چھوڑا ہے، وصیت کی بڑی اہمیت ہے. اور خاص طور پر جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کے لیے وصیت احادیث میں ہے کہ وصیت ساتھ لے کر بھی پھرنا، بتانا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے.
اس لیے کہ بڑے لوگ بعض لوگ کاروبار کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں اعتماد کے اوپر، گھر والوں کو بولنا نہیں چاہتے، منع نہیں کرنا چاہتے، کہاں سے آنا تھا کہاں سے جانا تھا. بعد میں انتقال کے بعد کئی لوگ گھروں پہ آ جاتے ہیں، مرحوم ہم کو یہ دینا تھا وہ دینا تھا. اب ثبوت کہاں کر رہے ہیں؟ میں فلاں سے لیا ہوں، اس کو دینا ہے، میں فلاں کو دے رکھا ہوں، مجھ کو یہاں سے آنا ہے. متعلقین کو جاننے پہچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے. اس معنی میں یہ وصیت. کوئی 20-25 سال کا ایک واقعہ، ایسے واقعہ ہمیشہ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ناممکن بھی نہیں ہے، ضروری نہیں. عام فطرت سے ہٹ کر دو گہرے دوست بڑے ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھ، ایک بڑے معاملے کے لیے دوست کو ضرورت پڑ گئی تو دوسرے دوست سے انہیں ایک بڑی اچھی خاصی رقم اس کو دے دیا، اس کا وصول کر لیں گا. لیکن موت تو کسی کو موقع نہیں دیتی. یہ نابالغ ہے، اس کو موقع نہیں دیتی. یہ جوان ہے، اس کے پیچھے ذمہ دار ہیں، یہ نہیں موقع دیتی ہوں. یہ بوڑھا ہے، یہ کمزور ہے، یہ موقع نہیں دیتی. یہ امیر ہے، اس کو موقع نہیں دیتی. یہ غریب ہے، اس کو موقع نہیں دیتی. کبھی بھی اچانک موت آتی. جو پیسے دیا تھا اس کا اچانک انتقال ہو گیا. اب کسی کو عطا نہ پتا، تدفین ہو کر ایک ہفتہ بھی ہو گیا. یہ حقیقی واقعہ ہوا. فتوے کے عنوان سے دارالافتاء پر شخص آ کر کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا ایسا ہر ایک کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، جکا دکا ہو گیا. مغرب کے وقت پر، موسم سرما ہے، مغرب جلدی ہو رہی 6 بجے کے وقت، مغرب کے وقت پر ایک شخص آ کر کھٹکا مارا. جو پیسے دیا تھا اس کے گھر پر کھٹکا ہوا. انہیں گھر میں نہیں تھا. اس کی بیوی آئی، کون ہے؟ میں فلاں ہوں، میں آپ کے شوہر کا دوست ہوں، میں ان سے ملنے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں. بس اتنے کھلے الفاظ میں. نہیں ہے نا؟ وہ آئے تو ذرا یاد دلائیے، میں پھر کل اسی وقت پر آؤں گا، میں بار بار آنا میرے لیے مشکل ہے. یہ الفاظ اس کے. دوسرے دن کے بعد پھر ٹھیک 6 بجے. بیوی نے ذکر نہیں کیا. قرآن جگہ جگہ ذکر کرتے ہیں. بھول چوک یہ عورتوں کی ایک طبیعت اور فطرت میں ہے، ان کی کمزوری میں سے کمزوری. ہر عورت میں ضروری نہیں ہے، استثناء کی شکلیں نکل سکتے ہیں، لیکن اکثر یہ. دوسرے دن آئے تو یہ کیفیت تھی. دوسرے دن کہا تاکید سے فرما دیجیے اس کو. وہ چلے جانے کے بعد بیوی نے سنا ہے کہ آپ کے دوست کرتے فلاں نام بتائے آئے تھے. سنتے انہیں کہا پاگل ہو گئی ہو، مر کے 1 ہفتہ ہو گیا. اس کی تدفین میں میں خود گیا تھا، مٹی میں ڈال کر آیا ہوں. آیا تھا، یقین نہیں کیا اس نے، مذاق سے. بیوی نے کہا آپ نے کبھی نہیں بتایا میرا فلاں دوست ہے فلاں، ہم کو کیا معلوم. اس نے وعدہ کیا ہے کل آنے والا ہے. تیسرے دن اتفاق سے ہیں جناب ٹھیک 6 بجے کھٹکا ہوا. بیوی نے کہا کہ دیکھو کھٹکا ہو رہا ہے، آئے ہو، تم پاگل ہو، خاموش بیٹھو. دروازہ کھولتے ہی یقیناً ٹھہرے ہوئے آپ پوری شکل کے ساتھ، جسم کے ساتھ. نظر میں نظر ملتے ہی کپ کپاہٹ بھی شروع ہوئی آپ کو. ارے دوست سے آگے بڑھ کے گلے ملنا نا، مل نہیں سکتے تھے، ہاتھ میں گرفت نہیں آ سکتی. وہ شبات ہوتی ہے، گفتگو ہو رہی، سب ہو رہی. اس نے کہا کہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں بالکل میں وہی ہوں، جس کو آپ دفن کر کے بالکل میں وہی ہوں. اجازت لے کر آیا ہوں. میرے گھر والے بڑے پریشان ہیں. جو امانت میں نے تم کو دیا ہے میرے گھر والوں تک پہنچا دو. حیبت میں سوچنے کا نام ہے. بالکل میں پہنچا دیتا ہوں، پہنچا دیتا ہوں. ہاں بالکل آپ پہنچا دو، میں آؤں گا بھی نہیں. اگر نہیں پہنچائے تو میں آؤں گا. ایسا ہر ایک کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے.
ایسا ہر ایک کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. بڑی بھی کا انتقال ہوا، آتے پتے نام نے پتا محلے کے اپنے، کافی سونا وغیرہ میں بیماری دواخانے کو لے کر گئے. 2 بیٹے، کئی بیٹوں کی اماں ہے وہ 2 بیٹے تھے، انتقال ہو گیا. اس میں سے چھوٹے نے کہا، چھوٹے کو کہا تم امی کو گھر تک لے کر آؤ. اس سے جو بڑا تھا پر میں جا کر انتظام کرتا ہوں. گھر آنے تک عورت چاہے 100-200 سال کی بھی عمر ہو جائے، سونا یعنی گولڈ کی محبت کے بغیر رہ نہیں سکتی. وہ اچھے ایسا پوزیشن میں تھی، سونا وغیرہ گلے میں ہاتھوں میں تھا. گھر کو میتیں تک ہاتھ بھی خالی تھے، گلا بھی خالی تھا. دوسرے بھائی نے کہا کہ یہ سب کیا ہو؟ مجھے کیا معلوم، یہاں سے لاش کو لے کر میں لایا ہوں. مال والے معاملے میں یہ فرق ہوتا ہے. ہر ایک کے لیے مردہ اٹھ کر آ کر کہے گا ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ ایسا کتاب دے. یہ معاملہ بڑا یہ ہے. اسی لیے قیامت کی علامتوں میں سے جو بتایا گیا ہے، دین کو باقی رکھنا کہنے والے مسلمان کا کام ہے. انہیں خود عملی طور پر پریکٹیکلی لائف میں دین کو ستیہ ناش کر رہا، احکام خداوندی کی پرواہ نہیں کر رہا، تو اب دنیا کو باقی رکھ کے فائدہ کیا ہوگا؟ تو قیامت کی علامتوں میں سے جو چیز بتائی گئی کہ وراثت والے معاملات کے اندر خود مسلمان عملی طور پر پورا عمل نہ کرنا. تو یہ وصیت کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتائیں آباؤکم و ابناؤکم. اب تم سوچو گے ماں باپ اولاد ہیں، لا تدرونا، اے تقسیم کر لینے والوں ہماری تقسیم معلوم رکھو، کون کس کو کتنا ملنا ہے، کون کتنا حقدار ہے. تمہاری انسانی عقل اس میں کام نہیں کرتی. ہم جانتے ہیں خوب، اسی لیے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دے دیا گیا ہے. اب تعویلات کر جو بھی چیزیں نکالیں گے، اللہ کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں آپ، دین کا آخرت کا مسئلہ ہو جاتا. اگر خرابی کرو گے، خلاف کرو گے، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو تم سوچ رہے ہو، جو حساب بگاڑ رہے ہو. اور ایسا تقسیم کرنے میں کس کو کیا دینے میں عین حکمت کے مطابق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ اگر مجھ کو دیتے تو میں ہر تقسیم میں عورت کو زیادہ رکھتا، مردوں کو کم رکھتا. لیکن رب العزت کی تقسیم ہے، ایسا کیوں کی وجہ تم بھی پوچھو گے نہیں، میں بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کا ارشاد ہے. آیت اتنی ترجمہ اتنا مسائل ہیں. اولاد یہ فروع ہے، میت کے اولاد نیچے جانے والی یہ فروع ہے. آبا اوپر جانے والے یہ اصول ہے. یہ تقسیم کبھی بھی باپ کے باپ، دادا جداد وغیرہ ادھر بڑھتی ہے. پھر اولاد میں اولاد بھی شکلیں ہیں، اس میں ایک شکل نہیں. وہ شکلوں سے سمجھانے پر بھی سمجھ میں آئے گی نہیں، بٹھانے والی بات نہیں. یہ ساری چیزیں اس لیے اس کے اندر 20 بلکہ سینکڑوں صفحات کے پر تفصیل ہے. اس میں ماہرین کے لیے آج کا بڑی سہولت اہل علم نے کر دی ہے. اس فن کو بھی انٹرنیٹ میں مستقل طور پر ڈال دیے ہیں. یہ اس کیفیت کے اوپر فلاں اس سے کھٹکا دبا یہ پوری تقسیم کر آسانی سے دے رہا ہے. اب ان کو صحیح حساب کے ساتھ یہ مرحوم کی پوزیشن ہے، فلاں 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 فلاں. مجھے تو کوئی ایک کھٹکا میں آج تک دبایا نہیں، دیکھتا بھی نہیں. یہ سوچتے ہیں کہ اس عمر میں سیکھ کر کیا کروں، گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے تک کر لیتے، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. اب میں یہ عمر میں اب سیکھ کے کیا کروں، اس عنوان سے میں خرید نہیں جاتا اس کو. کسی بھی چیز کے اعتبار آسانی سے کھٹکا دبایا، پوری پوزیشن آگے پیچھے، پھر اتنا ہوا اس میں سے اتنا فیصد اتنا بالکل کریکٹ، جا کر فتویٰ بھی لوگ وہی شکل ملے گی، جواب اس کے خلاف نہیں ملے گا. زمانے نے آسان کر دیا ہے. اب دوسری آیت سے بحیثیت شوہر بحیثیت بیوی، بحیثیت شوہر صاحب اولاد ہے یا نہیں.
بحیثیت بیوی صاحب اولاد ہے یا نہیں، یہ شکل ہے. پھر اولاد ہی نہیں ہے، صرف بھائی ہیں، ماں باپ بھی نہیں ہیں، صرف بھائی ہیں، وہ شکل ان جیسی شکلوں میں آگے دوسری آیت میں اس کی تفصیل ہے. سبحان اللہ.